باب العلم قبل القول والعمل. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت. پہلے باب میں مبلغ کا ذکر تھا. پہلے باب میں مبلغ پہنچانے والا اس میں فاعل کا صیغہ، مبلغ اس میں مفعول کا صیغہ، جن کو پہنچایا گیا. تو تبلیغ علم، تو یہ تبلیغ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. تو تبلیغ علم کے ذریعے اس باب میں علم کا ذکر ہے. پہلے میں مبلغ و مبلغ کا، اس میں علم کا. تو تبلیغ علم سے ہوتا ہے. اس طرح ان دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت ہے. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض علماء اور طلباء طالب علم کی فضیلت بیان کرنا ہے، اور اس فضیلت کو قرآن کریم سے ثابت فرما رہے ہیں. علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، طلباء کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. العلم قبل القول والعمل. علم قول سے مقدم ہے، یعنی علم ہو تو پھر وہ تقریر کرے گا، وعظ کرے گا، بیان کرے گا. تو وعظ، تقریر، بیان علم، اہل علم عالم کرے گا. تو تقریر سے، وعظ سے پہلے علم سیکھو، پھر وعظ کرو، پھر بیان کرو. بغیر علم کے جو بیان ہوگا تو وہ صحیح بیان نہیں ہوگا. علم مقدم ہے. والعمل، عمل سے بھی علم مقدم. عمل تب صحیح ہوگا کہ علم ہو. عالم جو عمل کرے گا تو اس کا عمل صحیح ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا. بے علم کا عمل صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ میں کس طرح عمل کروں. تو فرمایا پہلے علم سیکھو، پھر وعظ و نصیحت تقریر کرو دوسروں کو. پہلے علم سیکھو، پھر عمل کرو، عبادت کرو. سمجھا گیا یا نہیں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اس کا ثبوت کے علم مقدم ہے، اس کو قرآن کریم سے ثابت کر رہے ہیں. لقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا. فاعلم، جان لے، علم ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ واستغفر لذنبک. یہ واستغفر لذنبک یہ عمل ہے. پہلے علم پھر عمل.
کلمہ کے دو حصہ ہے، ایک حصہ تو یہی ہے کہ سورہ محمد میں ایک حصہ کو ذکر کیا لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کے دو حصہ ہے، توحید تو لا الہ الا اللہ میں اس کو، رسالت محمد الرسول۔ قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں نہیں، اکٹھے ایک جگہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حدیث میں بھی کہیں نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ قرآن میں مکمل ایک جگہ کلمہ ہے، نہ حدیث میں ہے۔ تو جب قرآن میں مکمل کلمہ نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو اب یہ تب ثابت ہوگا کہ آپ فقہ کو مانیں گے۔ ان دونوں حصوں کو ملایا وہ ہے فقہ۔ تو اگر فقہ سے انکار کرے گا کوئی تو پھر کلمہ سے بھی اس کو انکار کرنا پڑے گا، کیوں کہتا ہے کہ صرف میں قرآن پر عمل کرتا ہوں یا حدیث پر، فقہ پر نہیں، تو پھر وہ اپنا کلمہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو فقہ کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے۔ تو فقہ نے ان کو ملایا نا دونوں کو، کہ علاج ہے، دونوں کو ملاؤ تو لا الہ الا اللہ محمد کلمہ بنی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، یہ سورہ محمد میں ہے، کلمہ کا یہ پہلا حصہ ہے۔ سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ۔ نکالو قرآن میں دونوں کو۔ سورہ محمد میں نکالو تو اپنا کلمہ کم از کم تو سیکھو۔ مل گیا کیا؟ اس سے پہلے ذرا پڑھ۔ ہاں بس اتنا ہاں چلو، ہاں بما، اچھا ہاں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب سورہ فتح نکالو۔ اب اتنا وقت ہے کہ سارا قرآن آپ پڑھ کر سنائیں گے؟ ہاں ہاں مل گیا۔ سورہ فتح میں پڑھ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ان دونوں کو ملاؤ تو کلمہ بن گیا۔ تو ایک جگہ نہ قرآن میں کلمہ ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، سمجھا؟ تو آپ کو فقہ ماننا پڑے گا۔ فقہ کے ماننے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر فقہ کے تو آپ کا کلمہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ بات بھائی آ گئی سمجھ؟ کوئی بھی دکھائے کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک جگہ یا حدیث میں، کوئی بھی دکھائے۔ تو فعلم سے علم ہے، علم سے مراد علم شرعی، فبدأ بالعلم، علم سے مراد علم شرعی۔ علم شرعی تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، بس
یہ تین علم ہے، ان کا جاننے والا وہ عالم ہے، باقی جو ہے وہ فنون ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق، فلسفہ، لغت، ادب وغیرہ وغیرہ، وہ علم نہیں ہے۔ وہ آلہ ہے، قرآن و حدیث فقہ یہ ضلع ہے، وہ ان کے سمجھنے کے لیے ذریعہ ہے، ذرائع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو درخت کو آپ بغیر آری کے نہیں کاٹ سکتے، کلاڑی کے نہیں کاٹ سکتے۔ درخت کے لیے تو کلاڑی کی، آری کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ ان فنون کی ضرورت ہے۔ صرف سے آپ صیغہ سمجھیں گے، نحو سے ترکیب سیکھیں گے، اور لغت سے معنی سیکھیں گے، منطق فلسفہ سے دلائل سمجھیں گے۔ جب تک کہ ان تمام فنون کا ماہر نہیں ہوگا تو وہ قرآن حدیث کو صحیح نہیں سمجھ سکتا، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر، نہ احادیث کو، کہ قرآن کے تفاسیر میں بھی ایسے تفسیر ہے کہ بغیر منطق کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے تفسیر کبیر، بغیر معانی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے روح المعانی، بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے ابن کثیر، بغیر لغت و ادب کے سمجھ میں قرطبی نہیں آتا۔ تو مختلف تفسیریں ہیں، مختلف فنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کشاف ہے تو بغیر نحو کے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف کے جو شروحات ہے، اس کو بھی بغیر ماہر فنون عالم کی وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ منطق فلسفہ کے بغیر فیض الباری آپ نہیں سمجھ سکتے، لغت کے بغیر فتح الباری آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے بخاری شریف کے مختلف شروحات ہے، اور ایک تفسیر سے قرآن حل نہیں ہوتا، تھوڑا سا چلو لفظی ترجمہ وغیرہ مختصر، اور ایک شرح سے بخاری حل نہیں ہوتا، کہ ایک ایسا شرح ہے نہیں کہ سب اس میں چیزیں آ جائیں، کچھ کسی میں ذکر ہے، کچھ کسی شرح میں ذکر ہے، تو ان کو استاد مطالعہ کر کے پھر اکٹھے کر کے آپ کے لیے بیان کرے گا۔ جو اتنا وقت لگائے، اتنا علم اس کو ہو، تو پھر وہ بخاری کو سمجھے۔ تو علم سے مراد علم شرعی، علم شرعی قرآن حدیث فقہ، ان کا جاننے والا وہ عالم ہے۔ باقی جو فنون ہے وہ ماہر فن کہلائے گا، وہ عالم نہیں۔ صرف جاننے والا عالم نہیں کہلاتا، صرف میں تو تمام مسائل کا ذکر ہے، نحو میں مسائل کا تو ذکر ہے، تو صرف نحو میں مسائل نہیں، تو وہ قرآن حدیث فقہ میں ہے نا مسائل، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے علم مقدم ہے ہر چیز۔
تو علم یہ 3 چیزیں ہیں ان کے جاننے والا. عمدۃ القاری نے روایت نقل کیا ہے لو اوصى احد للعلماء، اگر ایک آدمی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد علماء کو میرے ترکہ سے اتنا دے دو، میراث سے، فرمایا ینصرف الی صاحب الحدیث والتفسیر والفقہ، اس نے تو مطلق وصیت کیا للعلماء. اب یہ وصیت کن کے لیے ہوگا؟ فرمایا کہ جو حدیث تفسیر فقہ جاننے والے ان کے لیے. اگر ان کا جاننے والا نہیں، ایک شخص صرف جانتا ہے، ماہر ہے، نحو جانتا ہے، تو وہ اس فہرست میں علماء کا نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گیا یعنی. لیکن عوام کیا ہے، آپ بھی یہ نہیں سمجھتے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو صرف میں ماہر ہے بس وہ مولوی ہے، عالم ہے، نحو میں ماہر ہے. نہیں، بات سمجھ میں آ گئی. تو فرمایا کہ فبدأ بالعلم، علم سے شروع کیا کہ علم مقدم ہے، پھر عمل ہے، واستغفر لذنبک، وہ عمل ہے. فبدأ بالعلم وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ان فتح کے ساتھ ان، کسرہ کے ساتھ ان دونوں طرح پڑھنا صحیح. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، کیونکہ ورثوا العلم، تو وراثت تو میراث، مورث کے ترکہ کو کہتے ہیں کہ جو وفات کر کے چھوڑ دیا ہے جائیداد. تو انبیاء نے علم کو چھوڑا ہے، انبیاء علم کے وارث بنایا ہے لوگوں کو. لم یورثوا درہما ولا دینارا، دینار و درہم نہیں چھوڑا انبیاء نے کہ اس کا آپ وارث بنے. مرقات شرح مشکات اسی حدیث پر واضح لکھا ہے کہ طالب الدنیا لیس من علماء الورثہ، جو دنیا کا طلب کرنے والا ہے، فرمایا وہ نبی کا وہ مولوی عالم نبی کا وارث نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے مال نہیں چھوڑا، علم چھوڑا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی مولوی کہلاتا ہے وہ نبی کا وارث ہے. نہیں. مرقات مشہور کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، آپ دیکھ لو اس میں اسی حدیث کو جہاں ذکر کیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، وہاں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اس کا شرح کیا ہے. جو عالم کاروبار کرے گا، دنیا کمائے گا، تو وہ خواہ اس میں جھوٹ بولے گا، اس میں قسم اٹھائے گا، دھوکہ کرے گا. تو انبیاء دھوکہ نہیں کرتے، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے. یہ تو حدیث ہرقل میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا. نبی نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ کرتے ہیں. آپ کاروبار سے اپنے کو جدا رکھیں گے، صرف علم کے ساتھ آپ کا مشغلہ ہوگا، تو پھر آپ جھوٹ سے بھی بچیں گے، قسم سے بھی بچیں گے، دھوکہ سے بھی بچیں گے. کیونکہ علم میں یہ چیزیں ہیں نہیں، نہ دھوکہ ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ قسم ہے، نہ کسی کے حق تلفی ہے.
تو علماء نبی کے وارث. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کا درجہ عابد سے اتنا زیادہ ہے جتنا کہ میرا نبی کا درجہ ایک ادنا صحابی سے زیادہ ہے. یا جیسے کہ چاند کی روشنی ستاروں سے زیادہ ہے. چاند کے ستاروں کے روشنی میں برابری نہیں، نبی کے صحابی کے درجے میں برابری نہیں. فرمایا اس طرح عالم کے عابد کے درجے میں برابری نہیں. اس پر بھی مرقات نے تفصیل لکھا ہے کہ اے عالم سے مراد عالم معلم پڑھانے والا عالم، کیونکہ علم باقی رہتا ہے پڑھانے سے. اگر پڑھاتا نہیں تو علم باقی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے. پچھلے سال استاد نے کتاب پڑھایا ہے تو اب اس سال پھر اس کو مطالعہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مطالعہ کیا بس اس کو کافی ہے، سوال پیدا نہیں. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ ہر سال اس کو مطالعہ کرنا پڑے. زیادہ سے زیادہ بغیر مطالعہ کے لفظی ترجمہ جانتا ہے بس، باقی جو تفصیل و تشریح ہے وہ نہیں کر سکتا. عابد سے مراد بھی جاہل عابد نہیں. جاہل کا عالم کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دونوں عالم ہیں. فضل العالم عابد سے بھی عالم مراد ہے. ایک عالم معلم ہے، پڑھاتا ہے. دوسرا عالم عابد ہے، عبادت کرتا ہے. ان کا تقابل ہے کہ عالم معلم کا درجہ عالم عابد سے زیادہ ہے. کیونکہ علم تعلیم پڑھانے سے باقی رہتا ہے، عبادت سے علم باقی نہیں رہے گا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم معلم پڑھانے والے کا جو فائدہ ہے وہ متعدی ہے، کہ جو شاگرد پڑھیں گے آگے وہ پڑھائیں گے، آگے اسی طرح یہ سلسلہ پھیلتا رہے گا. یہ بات عابد کا جو عبادت ہے وہ اس کے ذات تک ہے بس. عابد کا مثال ستارہ کا ہے کہ ستارہ نظر آتا ہے، چاند تو دنیا کو روشن کر دیتا ہے، تو عالم دنیا کو فیض سے روشن کرے گا. تو عالم کا جو فائدہ ہے وہ متعدی ہے، عابد کا لازمی ہے، اس کے صرف ذات تک ہے. تو اس لیے عالم سے عالم معلم مراد ہے، پڑھانے والا عالم، کہ پڑھانے سے اس کا علم باقی رہتا ہے اور پھر وہ علم پھیل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو عالم کا درجہ عالم عابد سے زیادہ ہے معلم کا. یہ سارا مرقات نے تشریح لکھا ہے. دیکھنا چاہتے ہو پھر جاؤ مرقات کو دیکھو. تو فرمایا کہ سمجھا گیا یا نہیں؟ فیض الباری میں لکھا ہے کہ عالم کی غیبت، عالم کا گلہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ زہر آلودہ گوشت کا کھانا. غیبت تو ناجائز ہے نا. کیا ہے غیبت کے بارے میں؟
یہ قرآن ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. قرآن یہ ہے، قرآن نہیں ہے. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. فیض الباری میں لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ من یاکل یموت. عالم کا گوشت زہر آلودہ ہے، زہر آلودہ گوشت کو جو کھائے گا تو وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا. یعنی زہر آلودہ گوشت سے مراد غیبت ہے کہ جو گلہ و غیبت کرے گا گویا کہ وہ کچا گوشت کا. غیبت کرنا فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ گلہ و غیبت حرام ہے تو کبھی میں نے کسی کی پھر غیبت نہیں کی. مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبت حرام. تو کبھی امام بخاری فرماتے میں پھر کسی کا گلہ، قرآن نے منع کیا ہے غیبت حرام ہے تو میں کبھی کسی کا غیبت نہیں. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گا اللہ یحاسبنی ان اغتبت احدا. امید ہے کہ اللہ میرا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے گلہ کیا ہے، کیونکہ میں نے گلہ نہیں کیا. اللہ یہ حساب مجھ سے نہیں لے گا. بات بھائی آ گئی، سمجھ میں آ رہی؟ تو غیبت حرام ہے مطلقاً و خصوصاً علماء کی گلہ اور غیبت. تو یہ علماء کے فضائل ہے، علماء کی فضیلت میں ہے قرآن کی یہ وہ حدیث ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر. فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا تو بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا، کہ علم سے افضل کوئی چیز ہے نہیں. اور پھر علم کی خصوصیات میں سے ہے کہ کوئی آپ کا علم آپ سے چھین نہیں سکتا. مال ہے آپ سے چھین سکتا ہے، آپ کے دوسرے اساس سامان کو آپ سے چھینا جا سکتا ہے، لیکن علم کو عالم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہ علم کی خاصیت ہے، اور کوئی چیز ایسا نہیں کہ جس کو کوئی نہ چھین سکے. آپ کے کپڑے آپ سے چھین سکتے، آپ کا ملکیت، مکان، ہر چیز، آپ کے ملک، بادشاہی، لیکن علم کو عالم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر کوئی چھین سکتا تو پھر جس عالم سے جس کی حسد و عداوت و دشمنی تو وہ اس سے چھین لیتا، لیکن جس کو نہ کوئی بادشاہ چھین سکتا ہے، کوئی بھی طاقت. یہ علم کی خاصیت ہے کہ اور کسی چیز میں یہ نہیں. دوسری خاصیت علم کا، دوسری خاصیت یہ کہ علم کا ہر ایک کو خود خدمت کرنا پڑتا ہے. اور تو خدمت آپ استاذ کی خدمت کر سکتی ہے، دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن علم کا بادشاہ ہے بھی اس کو خود محنت کرنا پڑے گا کہ دوسرا نوکر چاکر اس کے لیے مطالعہ کرے اور وہ بادشاہ کو
تیار دے دے. آپ مطالعہ کریں، آپ کے مطالعہ سے دوسرا کوئی پڑھائے ہو نہیں سکتا، خود کرنا پڑتا. یہ دو اللہ تعالیٰ نے خاصیت علم کو دیا ہے. یہ بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ خاصیتوں کو لکھا. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اگر دوسرا کوئی چھین سکتا تو آپ مشکل کے پھر عالم بن کر کے پھرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اور پھر یہ بھی سمجھانا علم کے فضائل میں سے ہے کہ علم ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، حضر میں بھی، سفر میں بھی، زندگی میں بھی، بعد الموت. اذا مات الرجل یبقى مالہ والعلم يدخل مع صاحبہ فی قبرہ. آدمی مر جائے تو مال رہ جاتا ہے، لیکن علم عالم کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے. جب علم عالم کے ساتھ قبر میں ہے تو علم کو آگ نہیں جلا سکتا. لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق. تو عالم کو قبر میں کیسے سزا ہوگا؟ تو علم اس کے ساتھ ہے، تو علم کو سزا نہیں ہوگا تو صاحب علم کو بھی اللہ تعالیٰ سزا سے بچاتا ہے. بہت سے اور فضائل ہے، اب سارے یہاں بیان نہیں ہو سکتے. تو حظ وافر جس کو اللہ نے علم دیا اس کو بڑا حصہ، بہت بڑی دولت اللہ نے دی. اس علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. یہ تو عالم کی فضیلت. ومن سلک طریقاً، یہ یہاں سے طالب علم کا فضیلت ہے.